سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 1 تا 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ حروف مقطعات کے متعلق بحث۔ حروف مقطعات جو بعض صورتوں کی شروع میں آئے ہیں ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی کو ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آغاز ہیں کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورتوں کو شروع فرمایا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے جس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن میں کچھ شک نہیں۔ اس آیت میں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور ریبہ کے معنی شک کے ہیں۔ ھدی للمتقین میں متقین سے مراد وہ مومن بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچتے ہیں اور اس کی اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ آپ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو جسے وہ پہچانتے ہیں ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ہدایت کی دو قسمیں۔ کبھی تو ہدایت سے مراد دل میں پیوست ہونے والا ایمان ہوتا ہے۔ اس ایمان کو اپنے بندوں کے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے۔ ہدایت کی دوسری قسم سے مراد حق کا بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا اور اس کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے معنی ابو جعفر رازی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت، جنت، جہنم اور دیدار الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیز وہ حیات بعد الموت اور بعث پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان تمام باتوں کا تعلق غیب سے ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کے معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے معنی یہ ہیں کہ وہ نماز کو اس کے فرائض کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ رکوع و سجود کو پورا پورا ادا کیا جائے، تلاوت کی جائے، خشوع و خضوع اور پوری پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر نماز اور مال خرچ کرنے کے مسائل کو ملا کر بیان فرمایا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا حق
اور اس کی عبادت ہے، اور یہ اللہ کی توحید اور اس کی حمد و ثنا، اس کی بارگاہ اقدس میں الحاح و زاری، اس سے دعا اور اس کے ذات گرامی پر توکل پر مشتمل ہے، جبکہ نفاق اس کی مخلوق سے احسان کرنا ہے اور اس سے نفع پہنچانا ہے۔ اس کے سب سے زیادہ مستحق قریبی رشتہ دار اہل و عیال اور انسان کے اپنے مملوک ہوتے ہیں، پھر اجنبی لوگ، لہٰذا تمام واجب النفقات اور فرض زکوٰۃ ارشاد باری تعالیٰ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں داخل ہیں۔ صلاۃ کے معنی۔ عربی زبان میں صلاح کے اصل معنی دعا کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں یہ لفظ رکوع و سجود والی اس عبادت کے لیے استعمال ہونے لگا ہے جس کی مخصوص افعال ہیں، جسے خاص اوقات میں معروف، مشروط اور مشہور صفات و انا کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یعنی اب یہ لفظ نماز کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس کتاب کی جسے آپ اللہ کے پاس سے لائے ہیں، ان کتابوں کی جسے آپ سے پہلے کے تمام رسول اللہ کے پاس سے لائے تھے، تصدیق کرتے ہیں، اور وہ نہ اس میں فرق کرتے ہیں اور نہ جو وہ لے کر آئے ہیں اس میں سے کسی کا انکار کرتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی بعض، قیامت، جنت، جہنم، حساب اور میزان کا بھی یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کو آخرت کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے بعد آنے والی ہے۔ مومنین کے اوصاف۔ اس آیت میں بھی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا اس سے پہلی آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون میں تذکرہ تھا۔ مجاہد سے روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات میں مومنوں، پھر 2 آیات میں کافروں، پھر 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ چاروں آیات ہر اس مومن کے بارے میں عام ہیں جس میں یہ اوصاف پائے جائیں، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، انسان ہو یا جن۔ ان میں سے کوئی ایک صفت دوسری صفات کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان میں سے ہر صفت دوسری کو مستلزم اور اس سے مشروط ہے۔ مثلا ایمان بالغیب اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اس وقت تک صحیح نہ ہوگا جب تک اس کتاب پر بھی ایمان نہ ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ نیز ان تمام کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جنہیں آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے تھے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہدایت و فلاح مومنوں ہی کا نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک، یعنی یہی لوگ جن کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے، نماز قائم کرتے اور اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جو آپ سے پہلے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کیا گیا ہے، نیز وہ دار آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ انہیں جس چیز کی طلب تھی اسے انہوں نے پا لیا، جس کے شر سے یہ بھگاتے تھے اس سے انہوں نے نجات پا لی۔ ایک کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے ثواب اور جنت میں ابدی اور سرمدی زندگی کو پا لیا،
اور اس عذاب سے نجات پالی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔